صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 3 واضح تبدیلیاں محسوس کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی زندگی میں 3 واضح تبدیلیاں محسوس کرتے تھے. پہلی تبدیلی، جب رمضان آتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ تھکایا کرتے تھے. یعنی آگے پیچھے بھی اتنی عبادت ہوتی تھی، لیکن جب رمضان آتا تھا تو رمضان میں عبادت میں مشقت اٹھانے کا معیار اور زیادہ ہو جاتا تھا. فرماتے ہیں ایک تو ہم یہ دیکھا کرتے تھے، اور دوسرا نبی علیہ السلام اپنے مال کو اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کرتے تھے جیسے تیز چلنے والی کوئی ہوا ہو یا بہنے والا دریا ہو. دونوں ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. یہ دوسری تبدیلی محسوس کرتے تھے. اور تیسری تبدیلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں اپنی دعاؤں کے اندر بہت ہی زیادہ عاجزی فرمایا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے بتلا دیا تھا غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، تو پھر یہ عاجزی کس کے لیے تھی؟ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے تھی. ہمیں سمجھانا مقصود تھا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہو تو یہ قبولیت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کریں، بس تم تھوڑا رونے والی صورت بھی بنا لو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے بہروپ کو ہی قبول کر لے. اس لیے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اکابر کو دیکھا کہ وہ 6 مہینے رمضان کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے. 6 مہینے رمضان المبارک کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے. اصل میں رمضان کی نورانیت اور رحمت کو بندہ اتنا ہی محسوس کر سکتا ہے جتنا اس کے اندر بصیرت ہوتی ہے. اللہ والوں کے پاس بصیرت ہوتی ہے، وہ بھی رمضان کے منتظر ہوتے ہیں. کائنات میں سب سے زیادہ بصیرت اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ تھا کہ آپ رجب میں دعائیں مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبنا وشعبان وبلغنا رمضان. اس وقت سے رمضان کی آمد کے منتظر ہوتے تھے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں برستی ہیں. ایک لمحہ رمضان مبارک کا بندے کو ولایت کے مقامات تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. ایک لمحہ. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے مکتوبات میں، اے کاش بقیہ پورے سال کی رحمتوں کو رمضان المبارک کی رحمتوں سے وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ نسبت بھی موجود نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ رحمتوں کا سمندر ہے رمضان المبارک میں، جو اس وقت بکھرا ہوا ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو دھونے کے لیے. اور اس سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر پھر جسم پر یہ گناہوں کی مٹی داغ لگے رہیں اور ہم غسل نہ کر پائیں تو یہ کتنی کم قسمتی ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ جو رمضان میں محروم رہا حقیقت میں وہی محروم ہوا کرتا ہے. اب بات سمجھ میں آتی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں. یہ جھکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جھکنے سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ آ کے نماز میں 2 سجدے کر لیے جھک گئے، نہیں. اس کے باوجود گردن میں سریا ہوتا ہے. اگرچہ نماز پڑھ رہے ہیں، گردن میں سریا، ماننی نہیں کسی کی، سننی نہیں کسی کی. نہ ماں باپ کی مانتے ہیں، نہ بیوی کی مانتے ہیں، نہ پیر استاد کی مانتے ہیں، مانتے ہی نہیں کسی کی. دیکھو بھائی، شیطان کو جو رد کر دیا گیا تو اس نے کوئی شراب پی ہوئی تھی؟ کیا گناہ کیا تھا اس نے؟
اس کے اندر خود پسندی کی بیماری تھی. کہنے لگا انا خیر من، میں آج سے بہتر ہوں. گردن اکڑی ہوئی تھی، سجدہ نہ کر سکا، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم. آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا سیکھیں، اپنی میں کو مٹانا سیکھیں. میرے دوستو، جو انسان اپنی میں کو خود نہیں مٹاتا، اس کی میں کو پھر پروردگار مٹاتا ہے، اور جس کی میں کو پروردگار مٹائے اس کا تماشا دنیا دیکھا کرتی ہے. تو جھکنا سیکھیے. میری فریاد سن لے میں